صفحہ نمبر 102 102 سیرت النبی۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول۔ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ نمبر 102 102 صفحہ 102 پیج 102۔ آج کا سبجیکٹ ہے مکہ معظمہ۔ حضرت اسماعیل کی بحث مسکن میں گزر چکا کہ وہ عرب تھا۔ مقام ذبی کی تعین میں یہ ثابت ہو چکا کہ وادی مکہ تھا۔ اس بنا پر مکہ کی نسبت ایک بحث نہایت قدیم زمانہ سے تعلق رکھتی ہے۔ متعصب عیسائی مورخ لکھتے ہیں کہ اس شہر کی قدامت کا دعویٰ مسلمانوں کا خاص دعویٰ ہے۔ قدیم تاریخوں میں اس کا نام نشان نہیں ملتا۔ اس بنا پر ہم اس بحث کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں۔ مکہ کا قدیم اور اصلی نام بکہ، بے کاف دو دفعہ ہے، بکہ ہے۔ قرآن مجید میں یہی نام ہے۔ ان اول البیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، سورۃ آل عمران میں ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، پہلا متبرک گھر جو آدمیوں کے لیے بنایا گیا وہ بکہ میں تھا۔ کتاب زبور میں ہے، بکہ کی وادی میں گزرتے ہوئے اسے ایک کنواں بتاتے، برکتوں سے مورتا کو ڈھانک لیتے، قوت سے قوت تک ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس عبارت میں بکہ کا جو لفظ ہے یہ وہی مکہ معظمہ ہے، لیکن اگر اس لفظ کو اسم علم کی بجائے مشتق قرار دیں تو اس کے معنی رونے کے ہوں گے، اور یہ وہی عربی لفظ بکا ہے۔ چونکہ یہود نصارہ ہمیشہ مکہ کی وقت مٹانے کے لیے در پہ رہتے تھے، اس لیے بہت سے مترجمین نے عبارت مذکور میں بکہ کا ترجمہ رونا کر دیا ہے، ویپنگ، رونا۔ لیکن ہر شخص خود سمجھ سکتا ہے کہ اس حالت میں وادی بکہ کے کیا معنی ہوں گے۔ زبور کی عبارت مذکورہ کی اوپر کی آیتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس نشید میں حضرت داؤد نے مکہ معظمہ اور مروہ اور قربان گاہ اسماعیلی کی نسبت اپنا شوق اور حسرت ظاہر کی ہے۔ اوپر کی عبارت یہ ہے، حضرت داؤد خدا سے کہتے ہیں، اے فوجوں کے خدا، تیرے مسکن کس قدر شیریں ہیں، میرا نفس خدا کے گھر کا مشتاق ہے بلکہ عاشق ہے۔ اے خدا، تیرے قربان گاہ میرے مالک اور میرے خدا ہیں، مبارک ہو ان لوگوں کو جو تیرے گھر میں ہمیشہ رہتے ہیں اور تیری تسبیح پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد بکہ والی آیتیں ہیں۔ اب غور کرو، حضرت داؤد جس مقام کے پہنچنے کا شوق ظاہر کرتے ہیں وہ اس مقام پر صادق آ سکتا ہے جس میں حسب ذیل باتیں پائی جاتی ہیں۔ مرگیولوس اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اگرچہ مذہبی خیال کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے مذہبی مرکز کو نہایت قدیم البنا قرار دیا ہے، لیکن صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ کی سب سے قدیم عمارت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف چند پشت قبل تعمیر ہوئی۔ مرگیولس نے اس کے ثبوت میں اصحابہ کا حوالہ بھی دیا ہے، اور ہم کو بھی اس کی صحت سے انکار نہیں، لیکن اس کل بیان میں مغالطہ ہے جس کو ہم نے اصل کتاب میں ظاہر کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا باقی حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کریں گے مکہ معظمہ کے اوپر۔
کیونکہ یہ تھوڑی تفصیل زیادہ لمبی ہے، تو ان کو باقی حصہ اس کا نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔